إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، رمضان کا زیادہ حصہ گزر گیا ہے، 2 عشرے بیت گئے ہیں، تیسرا باقی ہے. سندن متنن ان کی تقسیم کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عتق من النار. یہ سندن بھی صحیح نہیں ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی اس کی کوئی حقیقت نہیں. رمضان سارا رحمت، سارا مہینہ مغفرت اور پورا مہینہ آگ سے نجات کا اعلان ہے، لیکن یہ والا عشرہ ایک عشرہ صدیوں کے برابر. اگر اس کو صحیح معنوں میں جی لیا تو سمجھیے کہ 80 سال سے زیادہ کی عبادتیں، ریاضتیں، قیام، صیام، رکوع، سجود، خشوع اور خضوع زندگی کا حصہ بن گئے. اگر محروم رہے تو پھر صدیوں کی محرومی ہے. موسم بار بار نہیں آیا کرتے، موسم آتے رہتے ہیں، کل کی امید پہ دنیا چھوڑتی رہتی ہے. شاعر نے کہا تھا وَلَا تُرْجِ فِعْلَ الصَّالِحَاتِ إِلَىٰ غَدٍ لَعَلَّ غَدًا يَأْتِي وَأَنْتَ فَقِيدُ. میرے دوست، آج کے کام کو اس امید پہ نہ چھوڑ کے کل کر لوں گا، شاید کل کا دن تو چڑھے مگر تو وہاں موجود نہ ہو، زندہ نہ ہو. حضرات، میں نے اس زندگی کو بہت گہرائی سے دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے یہ جزا ملی یا سزا ملی، کوئی تیسرا اس کا ٹائٹل نہیں ہے. اللہ نے زندگی دی تو ساتھ محبوب سے کہلوا بھی دیا کہ لوگوں، زندگی میں بچپن، جوانی، بڑھاپا یہ سب آنا ہے، لیکن یاد رکھیے غنیمت جانیے گا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، غنیمت جانیے گا فراغت کو کہ مشغول ہو جاؤ. جب دنیا مصروف کر دیتی ہے تو پھر وقت نہیں ملتا. اور فقیری سے پہلے پہلے امیری کو غنیمت جانیے گا. بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانیے گا. بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ قیام کرنا چاہتے ہیں، رکوع اور سجدوں میں جانا چاہتے ہیں، عام میرے اور آپ کی طرح کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر نہیں کھڑے ہو پاتے. فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَمَاتِكَ، موت سے پہلے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان. حضرات، پتہ کیجئے ان لوگوں کو جن کی زندگی کی مہلت ختم ہو گئی، سکرات سر پہ آ کھڑی ہوئی، موت کی تلخی انہیں جھٹکے دینے شروع کر دیے. وجود کا درد بچوں کو بتایا نہیں جا سکتا. بتانا چاہتا ہوں تو میرا منہ خشک ہو گیا ہے، میرے ہونٹ تو ہلتے ہیں لیکن مجھ پہ توجہ کوئی نہیں دیتا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، میں نے جن کو اپنے ہاتھوں بچاتے دیکھا ہے، پنڈلیوں پہ پنڈلیاں چڑھتی ہیں،
ایڑیاں رگڑی جاتی ہیں، ہاتھ پاؤں مارے جاتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر میں سمجھ نہیں سکتا۔ میری ماں کے آج بھی وہ جملے، انسان یہی تیری زندگی ہے، موت کے فرشتے سامنے کھڑے ہیں، روح کھینچی جا رہی ہے، رب جانے حال کیا ہوگا۔ یاروں نے نہلا کے کفنا کے جان چھڑانے کے لیے کندھوں پہ ڈال کے قبر کی اندھیر کوٹھڑی میں ڈال دیا ہے، چل نکلے ہیں سبھی، قدموں کی چاپ نے مجھے تنہا کر دیا۔ یہ تصور کی دنیا نہیں ہے، حقیقت کی دنیا ہے۔ قبرستان کی وادی میں، شدید گرمی میں، بند کوٹھڑی میں، آج میری کوٹھی، میرے بنگلے، میری جائیدادیں، میرے مال، میری اولادیں، آج میرا کچھ بھی ساتھ نہیں ہے۔ جو یہاں چاہیے تھا وہ لایا نہیں ہوں، اور وہ عمل تھا، بٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اگر میں عمل میں کامیاب نکلا، جزا ہی جزا ہے، میں عمل میں ناکام ہو گیا، جنت کے دروازے کھول کے دکھائے جائیں گے۔ بدبخت انسان، یہ جنتیں تیری تھی اگر تو کچھ کر کے آتا، اور پھر جہنم کے دروازے کھول کے ہمیشہ کی حوالات میں بند کر کے قیامت تک کے لیے ان سزاؤں میں جکڑ کر کے جیسے رکھا جائے گا، مالک میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ پتہ نہیں کب گزرے گی یہ مہلت، یہ زندگی، یہ دکھ کے لمحات، کب ہوگا نشر؟ نشر ہوتے ہی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ قیامت کے دن قبر سے اٹھتے ہی اندھا کیا جائے گا، آنکھوں کی نظر چھینی جائے گی، زبان کی قوت گویائی سلب کر لی جائے گی، کانوں کی سماعت ختم کر دی جائے گی، اور یہ چیخ کے کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا۔ مالک آنکھیں دی، میں دیکھتا تھا، آج اندھا کیوں ہوں؟ کہا جائے گا تیرے پاس میری آیتیں چل کے آئی، مذاق کرتا رہا، قرآن چل کے آیا، جھٹلاتا رہا، کبھی کھول کے نہیں دیکھا، کبھی پڑھ کے، کبھی سمجھ کے نہیں دیکھا۔ جیسے تو ان کو بھولا، فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تجھے بھی ویسے بھلایا جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا، ہم ان کو اونھے منہ گھسیٹیں گے، اندھے کر دیں گے، وَبُكْمًا، زبان کی قوت گویائی ختم کر دیں گے، وَصُمًّا، کان بند کر دیں گے، وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ کون سی جہنم؟ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے محبوب نے کہا 1000 سال تیرے رب نے جلایا، اتنی آگ دی گئی، اتنی آگ دی گئی، اتنی آگ کہ دنیا کی آگ 70 مرتبہ پانی سے دھو کے زمین پہ اتاری گئی۔ اس گرم آگ سے جہنم جلائی، سرخ ہو گئی، 1000 سال جلائی، پھر سفید ہو گئی، پھر 1000 سال جلائی، اب سیاہ ہو گئی۔ ہم نے اس کے 7 دروازے بنا دیے، لہا 7 ابواب، ہر دروازے کے اوپر لکل منہم جزء مقسوم، ہم نے ان کے حصے بانٹ کے ہر دروازے سے اس مجرم کو لے کے آنا ہے۔ ایک دروازہ جہنم، دوسرا لظا، تیسرا حطمہ، چوتھا سعیر، پانچواں سقر، چھٹا جہیم، ساتواں حاویہ۔ اور یہ وہ جہنم ہے لوگوں کہ جس جہنم کی گہرائی ایک بڑے پتھر کو پھینک دیا جائے اس کے کنارے سے 70 سال لگاتار گہرائیوں میں تیزی سے گرتا رہے، اس کا پیندہ نہیں آئے گا۔ اور یہ جہنم کے 2 حصے، ایک گرم عذاب، ایک ٹھنڈا۔ گرم جہنم کی ایک سانس
دنیا کا ٹمپریچر اتنا کر دیتی ہے کہ لوہے پگھلا کے رکھ دیتی ہے، اور ٹھنڈی زمہریر جہنم یہ اتنی سخت عذاب کہ جیسے برف کے اندر بند آدمی جل جل کے مر جاتا ہے، جس کی ایک سانس پوری دنیا کو نقطہ انجماد سے بھی گرا دیتی ہے۔ حضرات، یہ جہنم، اس جہنم کی تیاری آج حشر کے میدان میں انسان کھڑا ہے، اندھا بھی ہے، گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، بلانا چاہتا ہے بلا نہیں سکتا، سننا چاہتا ہے سن نہیں سکتا، دیکھنا چاہتا ہے دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ پھر اس کو دکھانے کے لیے آج ایک منظر بنا ہے، وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ آج جہنم کو پیش کیا جانے لگا ہے۔ پیش کیسے کیا جا رہا ہے؟ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، زمین کو تہس نہس کر کے اور برباد کر کے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے، روڑی بجری کچرا کر کے، اس کو ختم کر کے، پھر ہم اس کے اوپر وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرے رب کا عرش آیا ہے، ملائکہ کی صفیں اور قطاریں بن گئی ہیں، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، تیرے رب نے آرڈر دے دیا ہے جہنم کو لایا جائے۔ یہ جہنم کیسے لائی جا رہی ہے؟ حضرات، لہا 70,000 زمام، آج 70,000 لگام ڈالی گئی جہنم کو، اور اس جہنم کی ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے اس کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں۔ یہ ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے لا رہی ہے، غصے سے پاگل ہو رہی ہے۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، آج ابل ابل کے غصے سے دھاڑے مار کے آوازیں نکال کے، اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، اور وہ پھٹ رہی ہے، تکاد تمیز من الغیظ، آج آپے سے باہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لا رہے ہیں، اس میں ڈالا کیا جائے گا؟ اس کا ایندھن کیا ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، آج انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ مالک، گرم پتھر پہ میں بیٹھ نہیں سکتا، میں آج گاڑی باہر کھڑی کر کے دھوپ میں تھی، سیٹ پہ بیٹھنے لگا، اللہ تن من چل گیا۔ میرے مالک، یہ دنیا کی 70 مرتبہ نرم کی ہوئی 69 مرتبہ دھوئی ہوئی آگ، اس کی گرمی کا یہ حصہ ہے۔ کل قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ میرے مالک فرماتے ہیں، اوپر عرش ہے، سامنے جہنم ہے، پیچھے فرشتے ہیں، میدان محشر ہے، آدم کو آواز ہے، اے آدم، جہنم کا لقمہ تیار کرو، جہنم بھوکی ہے، بڑے عرصے سے میں نے وعدے کیے ہیں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، جہنم تو بھوکی ہے، میں تیرا پیٹ بھروں گا۔ اللہ کیسے بھروں؟ پہلا لقمہ کیا ہے؟ مالک کہیں گے اپنی اولاد کو دیکھیے، 1000 کی ٹولی میں سے ایک ایک الگ کیجئے، 999 میں نے جہنم میں ڈالنے ہیں۔ یہ وہ بد نصیب تھے، یہ میرا ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، کوئی ایک ماننے والا تھا، 999 مجھے ٹھکرانے والے، رد کرنے والے، مذاق کرنے والے، انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، الحاد کرنے والے، شرک کرنے والے، بغاوتوں پہ اترنے والے، زیادتیاں کرنے والے، جھوٹ غیبت اور اپنی زبان کا گندا استعمال کرنے والے تیار کرو۔ اللہ کی قسم، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان کہتی ہے، جب یہ کیفیت سنی جائے گی، جتنی حاملہ عورتیں ہیں اپنے بچے گرا دیتے ہیں، جوان بوڑھے ہو جائیں گے، لوگ تکلیف کی وجہ سے ایسے ہوگا کہ غشیاں طاری ہو گئی ہیں، وما ہم بسکارا، ان لوگوں نشہ نہیں ہوگا، ولکن عذاب اللہ شدید، آج تیرے رب کی ہیبت اور پکڑ بڑی سخت۔ والعیاذ باللہ، اللہ بھرتے 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 ہر 1000 میں سے 999 ڈال ڈال کے سورہ کاف، مالک پوچھیں گے، یوم نقول لجہنم هل امتلاتی، ہم جہنم سے پوچھیں گے، جہنم تیرا پیٹ بھرا کہ نہیں بھرا، وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا، اتنوں کو کھا کے بھی پھر جہنم بولے گی، وتقول هل من مزید، اللہ کچھ اور دے دو، اور لائیے۔
اور لے کر کے آئیے، مجھے اور چاہیے۔ حضرات یہ مناظر تیرے میرے سامنے ہیں، قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ حالات بڑے عجیب ہیں۔ جہنم کی گہرائی، جب جہنم میں پھینکا جائے گا، جو کیفیت ہوگی، پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ آگ سلگائی جائے گی، اس میں جہنمی کا جسم کیسا ہوگا؟ اللہ معاف فرمانا، اللہ معاف فرمانا، کہا ایک داڑ اوت پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی، جسم کی جلد موٹی کر دی جائے گی، کان سے اس کندھے تک کا سفر، اس کندھے سے اس کندھے تک کا سفر 3 دن لگاتار تیز ترین فلائٹ لے کے کوئی اڑتا رہے، جتنا سفر کرے گا میں اتنا وجود بڑا کر دوں گا، جلد کو موٹا کر دوں گا۔ سائنس مان چکی ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف آگ کی جلد کے اوپر والے حصے پہ ہوتی ہے، یہ چمڑی چلتی ہے، یہی پانیوں میں لے کے جایا جاتا ہے، یہیں پہ چھالے بنتے ہیں، یہیں پہ ٹیس اٹھتی ہے، یہیں پہ جلن ہوتی ہے، یہیں پہ آگ لگتی ہے، یہیں پہ بندہ بے بس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جلائیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب ان کی جلدیں جل جائیں گی، پک پک کے گل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم جلد پہ جلد بدلتے آئیں گے، سزا دیتے جائیں گے، اور کہیں گے لیذوقوا العذاب، آؤ بار بار بگڑ بگڑ کے، اکڑ اکڑ کے، باغی بن بن کے، ظالم و قاہر و جابر بن کے، میرے بندے بندگی چھوڑ کے میرے سامنے تمہاری اکڑیں، آؤ نا ذرا آج مزے چکھو۔ حضرات یہ کیفیت ہوگی، ان حالات میں مرتے دھرتے کرتے پانی مانگے گے، بھوک لگے گی، اللہ تعالیٰ کہیں گے زقوم، ان کو کانٹے دار چھتر تھوہر ان کے وجودوں میں ٹھوسو۔ جب یہ کانٹے والا جس کے درخت کے سر شیطان جیسے اور کانٹے چیر کے رکھ دینے والے ان کے گلوں میں ٹھوسے جائیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ چپک گیا ہے، کن کھجورا جیسے کان میں چپکتا ہے، اتنا شدید نہیں ہے۔ لوگوں جتنی جکڑ اور پکڑ اس زقوم کی ہوگی، زبان جو ہے وہ جکڑی جائے گی، گلا چیر دیا جائے گا، اور لیس لہم طعام الا من ضری، ہر جمعے میں دوسری رکعت میں ضری کا تذکرہ آیا، تیرے میرے اوپر سے گزر گیا۔ اللہ نے کہا ہم ضری، جنگلی جڑی بوٹیاں، زہریلے پودے اور پتے، بڑی خوراکیں کھاتا تھا، بڑے فاسٹ فوڈ کھاتا تھا، میری نعمتوں کو کھا کھا کے ٹھکراتا تھا، لیکن تجھے خیال نہیں آیا، میرا کھا کے میرا نہیں گایا، تیری زبان پہ میرے نام نہیں آئے، آج کھا عزت دار کھانوں کو، جانور کو بھی ڈالا جائے تو وہ بھی نہ کھائے، یہ اونٹ کانٹے کھانے والا، کیکر کھانے والا، حضرات یہ بڑے بڑے کانٹے دار جھاڑیوں کو کھا جانے والا، مگر آج یہ دنیا میں اس درخت کو منہ نہیں لگاتا، لیکن تیرے میرے منہ میں ٹھونسا جا رہا ہے۔ اللہ نہیں گزر رہا، پانی کا گھونٹ دے دیا جائے، مالک پانی دے دیا جائے، آواز آئے گی ان کو تلچھٹ دو، تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ اور تارکول اور لک، یہ جو سڑک پہ ڈالتے ہو تو چپک جاتی ہے، پتھروں کو پکڑ لیتی ہے، یہ پانی پگھلی ہوئی گرم تیری کھولتے ہوئی وجود کی اندر کی چمڑیاں ادھیڑ دے گی، پھر کہے گا اللہ یہ تو چپک گئی، کہا جائے گا اس کے سر کے اوپر گرم پانی ڈالو، گرم پانی ڈالو تاکہ یہ پگھل کے نیچے اترے، اللہ پیاس بڑھ گئی ہے، کہا جائے گا جہنم کے زخموں کی پیپ اور گندگی بدبودار غلاظت، یہ دنیا میں گند کھاتا رہا، حلال چھوڑ کے حرام کھاتا رہا، میری دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکراتا رہا، میری شریعت کو چھوڑ کے مرضیاں کرتا رہا، آج بھی لیس لہم طعام الا من ضری والے کو آج یسقا من ماء صدید، پیپ پلائی جائے گی، پیپ کے پیالے ہوں گے، تسقا من عین آنیہ، گرم کھولتے ہوئے، حضرات کہے گا اللہ نہلا ہی دو، نہلا ہی دو، کہا جائے گا گرم جہنم کا کھولتا پانی ڈالو، اللہ کو لباس ہی دے دے، اللہ سلفر کا خارج زدہ، سلفر کا لباس خارج زدہ جب پہنے گا ہر طرف سے خارش ہوگی، خارش کر نہیں سکے گا، ہاتھ گلے ہوئے جسم سے چپکا ہوا، بستر مانگے گا،
کوئی سونے کے لیے لیٹنے کے لیے بستر مل جائے، اللہ کہتے ہیں لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کو جو بچھونا دیا جائے گا، اور نرم بیڈ پہ سونے والے، آج دنیا میں مست رہنے والے، واٹر بیڈ پہ زندگی گزارنے والے، سپرنگ بیڈ کے اوپر آ کے بڑے میڈیکیٹڈ جو ہے، تیرے گھروں میں کروڑوں کروڑوں کے گدے بنے، آج یہ بھی منظر دیکھ، لہم من جہنم مہاد، بچھونے ملے ہیں، مگر یہ بچھونے مہاد کے، ومن فوقہم غواش، بڑے مخملی کمبل لے کے سوتا تھا، آج جہنم کی آگ کے شعلے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو بچھونے اور اوڑھنے اور کمبل، سورہ آراف نے منظر کھینچ لیے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوتی رہے گی، بار بار گرز پڑتے رہیں گے، سر پھٹتے رہیں گے، زبانیں نکالی جاتی رہیں گی، براچیں جو ہیں وہ باچھیں چیری جاتی رہیں گی، آنتیں باہر نکال کے ان کے اوپر گھمایا جاتا رہے گا، بار بار تندور تنگ منہ والے اسپیشلی میں بند کر کے پھینکا جاتا رہے گا، حضرات صندوق میں ڈال کے، پھر اور صندوق اوپر ڈال کے، چاروں طرف سے پلر ڈال کے، فی عمد ممددہ، بند ستونوں کے اندر آگ جلا کے، اس ظالم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ مجھے معاف کر دے، میری حالت یہ نہ بنانا۔ مالک نے بتایا خذوہ فغلوہ، رب کا قرآن ہے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، مالک نے کہا ہے اس بد نصیب کو پکڑو، اس کو پکڑو، اس کو جکڑو، ثم الجحیم صلو، اس کو جہیم میں پھینکو، اس کو جہیم میں پھینکو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو پکڑ کے 70 ہاتھ لمبی، 70 ہاتھ لمبی، 105 فٹ لمبی جہنم کی گرم سلاخ، اس کی دوبر سے ڈال کے، منہ سے نکال کے اس کو جہنم میں ڈالو۔ وجہ کیا ہے؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ رب کو عظیم نہیں مانتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کو کبھی کھانا کھلایا بھی نہیں تھا، کسی کو کہہ کے اس کو ترغیب دلا کے ان کا کوئی بندوبست بھی نہیں کیا تھا۔ فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، آج اس کا کوئی یار بیلی نہیں، ولا طعام الا من غسلین، آج کھانا بھی میسر نہیں، لا یاکلہ الا الخاطئون، جہنمیوں کی پیپ پینی ہے۔ میں قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں بما تبصرون وما لا تبصرون، اوے کس چکر میں پڑ گئے ہو تمہیں پتہ نہیں چلا؟ آؤ میں تمہیں سکھا دوں، عمل نامے مل رہے ہیں اور معاشر کا میدان ہے، جہنم تیزی سے بڑھ رہی ہے، کلا انہا لظا، یہ ادھیڑ کے رکھ دینے والی ہے، نزاعۃ للشوا، یہ چھالے ڈال کے جسم کی کھال ادھیڑ لے گی، تدعو من ادبر وتولی، جو بھی حق سے شریعت سے بھاگا تھا اس کو کھینچ کھینچ کے پکڑ پکڑ کے بلا بلا کے، وجمع فعوا، جمع کرتا رہا، کماتا رہا، ان الانسان خلق حلوا، یہ مناظر کھینچ کے اللہ تعالیٰ نے جب خیر کی طرف آتا تھا تو بھاگتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون میں اسی چیز کا تذکرہ اس انداز میں بھی کیا ہے، لوگو ومن خفت موازینہ، اگر تیرے عمل بے وفا نکلا، عمل کر کے نہ آیا، بے حیا نکلا، توحید لے کے نہ آیا، اور اپنے مستقبل کی توجہ تو نے نہ کی، فیوچر پہ نظر نہ ڈالی، اور بدعات و خرافات کو جمع کر کے لایا، حق اور حقیقت سنت کو ٹھکرا کے آیا، ومن خفت موازینہ، ہائے جس کے عمل کم ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون، ان کو جہنم میں خسارے کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے منہ پہ یوں آگ کی بتیاں دی جائیں گی جیسے جو لوہا ٹوٹ نہ رہا ہو، جو نٹ جو ہے وہ کٹ نہ رہا ہو، حضرات بتی اس کے اوپر مار مار کے لال کر کے اس کے اڑا دیا جاتا ہے، اس کے چہرے کی کھال اڑائی جائے گی، وہم فیہا کالحون، ان کے رنگ سیاہ کالے ہو جائیں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اے ظالموں آیتیں نہیں آئی تھی، قرآن نہیں آیا تھا، پڑھا نہیں گیا تھا، پڑھایا نہیں گیا تھا، فکنتم بہا تکذبون، تم جھٹلاتے رہے۔ آج کیا ہے؟ یہ مالک کو جہنم میں پڑے ہوئے آواز دیں گے، یا مالکو، یا مالکو، ونادو، انہوں نے آوازیں دی، او جہنم کے دروں کے مالک، او جہنم کے دروں کے مالک، اپنے رب کو کہے اس زندگی سے تو موت بہتر ہے، ہمیں مار ہی دے، ہائے پشیماں ہونا، ہائے پشیماں ہونا، ہمیں مار ہی دے، موت آ جائے، لیقضی علینا ربک، تاکہ رب موت ہی دے دے۔ یہ مالک 1000 سال چپ رہے گا،
نہیں بولے گا. بار بار عرضیاں، بار بار رونے، بار بار التماسیں، گزارشیں، ترلے اور منتیں کرتے ہوئے مالک دروغہ جہنم کے ہونٹ ہلنے لگیں گے. یہ خوش ہوں گے کہ شاید آج کوئی بات ہونے لگی ہے. جواب آئے گا قال انکم ماکثون، تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، جہنم سے نہیں نکل سکو گے. معاملہ کیا ہے؟ موت ہی مل جائے. ربنا اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، یہ سورۃ المومنون. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بنا کیا؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. اللہ بدبختی غالب آ گئی، خوش نصیبی چل کے آئی تھی، شریعت چل کے آئی تھی، دین چل کے آیا تھا، قرآن چل کے آیا تھا، آواز کانوں میں پڑتی تھی، سنی انسنی کر دیتے تھے، اللہ آنکھوں سے دیکھتے تھے، پڑھ کے ان پڑھ بن جاتے تھے، دلوں میں بات سمجھ آتی تھی، نہ سمجھیا کر دیتے تھے. اللہ سورہ اعراف میں کہتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم اسی وجہ سے بے شمار جنوں اور انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تھے مگر سمجھ نہیں پائے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تھی مگر حق دیکھ نہیں پائے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تھے مگر سن نہیں پائے. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ ڈنگر ڈھور بلکہ ان سے بھی بدتر. پھینکو ان کو جہنم میں. کون؟ پھر یہ کہیں گے اللہ شکوہ غالب آ گیا، اللہ بدبختی غالب آ گئی، اللہ مجبوریاں بن گئی، اللہ بہن بھائی بیٹے مجبوری بن گئے، اللہ رشتہ دار عزیز و اقارب بن گئے، اللہ مال دولت پیسہ میری نظر میں وہ غالب آ گیا. وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ، آج خود کو گمراہ نہیں سارے جہان کو گمراہ کہتا ہے. کل قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دیکھ کے کہے گا اللہ میں گمراہ ہو گیا تھا، اللہ میں بہک گیا تھا، مالک میں بھٹک گیا تھا، اللہ میں حق کو چھوڑ بیٹھا تھا. اللہ کو پھر کہیں گے ربنا اخرجنا منہا، اللہ تجھے تیری کبریائی کا ترلا، اللہ ہمیں نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، ایک بار دنیا میں بھیج دے ہمیں، ایک بار پھر سے رمضان دے دے، پہلا دوسرا عشرہ دے دے، مالک تیسرا عشرہ ہی دے دے. قیام کر کے طعام سے بچ کر کے، اللہ سیام رکھ کے روزے رکھ کر کے، اللہ یہ تلاش کر کے لیلۃ القدر، اللہ تیرے پاس لوٹیں گے، ظالم نہیں بنیں گے. اگر پھر ایسے کریں ہمیں ظالم کر کے ایسے ہی مارنا. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، حضرات اسی کے ساتھ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا. ظالموں یوں ہی یہی تڑپتے مرتے اور دھتکارے پھٹکارے ہوئے، لعنتی بن کے، لعین بن کے، نظروں سے گرائے ہوئے آج اسی جہنم میں یوں ہی پڑے رہو، اسی طرح پڑے رہو. وَلَا تُكَلِّمُونَ، فرشتوں کو حکم ہوگا ان کے لب سی دیے جائیں، ان کی زبانیں سی دی جائیں، ان کو بند کر دیا جائے. یہ جہاں سے آواز آ رہی ہے، آج مجھے آوازیں دیتے ہو، جب میں بلاتا تھا یا ایھا الانسان، تو نے انسان ہوتے ہوئے میری آواز سنی. جب رحمان پکارتا تھا یا ایھا الناس، او لوگو تم نے کان نہ دھرے. جب رحمان کہتا تھا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو آ جاؤ، لیکن تم نے تب نہ سنا جب تجھ کو تمنا میری تھی، مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی. جا تیری تمنا کون کرے، مرے رہو پڑے رہو، منہ بند کر دیے جائیں گے. حضرات یہ کیفیتیں، یہ حالات، زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، عذاب سخت ہو گیا ہے، موت نہیں آ رہی ہے، دھکے دیے جا رہے ہیں، رسوا کیا جا رہا ہے، اوندھے منہ ڈالا جا رہا ہے، جکڑا پکڑا جا رہا ہے. یہ سارے اوڑھنے بچھونے بن گئے ہیں، خوفناک مناظر ہیں. لیکن کبھی سوال پیدا ہوا کہ یہ سب ہوگا کیوں؟ اتنا خوف کیوں؟ رب غصے میں کیوں؟ جہنم کی ہولناکیاں کیوں؟ اس کی تباہ کاریاں کیوں؟ آج یہ برے انجام کیوں؟ پرابلم کیا تھی؟ حضرات وہ بھی سن لیجئے، جہنم کے 3 وادیوں کے تذکرے بھی سن لیجئے. آج کہیں وادی کالاش میں جاتے ہو، کہیں وادی سوم دیکھتے ہو، کہیں کوئی وادی، کہیں کوئی وادی. اللہ ان وادیوں سے محفوظ فرمانا. جن وادیوں کا وزٹ قرآن نے کروایا، پہلے نمبر پہ وادی غی ہے. غی وادی کون جائے گا؟ فخلف من بعدہم خلف، اولادیں جائیں گی. ہر ماں باپ کی اولاد جو نیک باپ کے بعد بری بنی، اچھے کے بعد خطا کار بنی، حق کو چھوڑ کے
باطل پہ لپکی، حقیقت کو چھوڑ کے مصنوعی چیزوں کی طرف گئی اور رب کو چھوڑ کے مربوب کی طرف لپکی، اللہ کہتے ہیں ادا الصلاۃ، انہیں رب کے سامنے کھڑا ہونا نہ آیا، قیام کرنا نہ آیا، رکوع کا ٹائم نہ ملا، سجدوں میں جھکنے کا وقت نہ ملا، ان کی گردنوں میں سریے، ان کی کمر کے مورے جڑ گئے، یہ مڑ نہ پائے، واتبعوا الشہوات، ان کا پیٹ، ان کا وجود، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے قدم، ان کی زبان، ان کے دل، ان کے دماغ، ایک ایک چیز شہوت کے غلام اور اسیر بن گئے، فسوف یلقون غیا، ہم ان ساروں کو پکڑ کے وادی غی میں، آؤ جو ہے یہاں بہکو، آؤ بھٹکو، آؤ در در کی خاک چھانو، آؤ دیکھو کہاں بھاگنا ہے، جاؤ میرے در کو چھوڑ کے بہکنے والوں، میرے سامنے سر رکھنے سے بھدکنے والوں، میرے سامنے آ کے عاجزی کرنے والوں، خشوع کو چھوڑنے والوں، کہاں گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ دوسری وادی ویل ہے، اور لوگوں اس وادی میں کچھ مجرموں کو بھیجا جائے گا، اسباب نوٹ کر لیں، آج وہ اسباب کہیں آپ میں بھی ہیں، کہیں مجھ میں بھی ہیں۔ فرمایا ویل للمصلین، ہم نمازیوں کو ویل نامی وادی دیں گے، وادی ویل جس سے جہنم بھی پناہ مانگے، وادی ویل، نمازیوں کی وادی، نماز پڑھتے تھے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، مگر اپنی مرضی کی ٹائمنگ، مرضی کی اوقات، مرضی کا کیلنڈر، جب دل کیا پڑھ لی، چاہا تو ظہر کو لیٹ کر لیا، عصر کو بھی لیٹ کر لیا، مغرب کو بھی لیٹ کرا، عشاء کو بھی لیٹ کرا، من میں آیا تو جلدی کر لیا، فجر کو جب چاہا لیٹ کر کے پڑھا۔ قرآن کا کیلنڈر، پیغمبر کا کیلنڈر، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مذاق بنا کر کے رکھ دیا گیا۔ الذین هم یراؤون، اور نماز پڑھی تو دکھاوے کو، نیکی کی تو دکھاوے کو، صدقہ کیا تو دکھاوے کو، حضرات اپنے سٹیٹس کو، اپنے آپ کو دکھانے کو، اور جو ہے اس کو فلمانے کو، فوٹو شوٹ جو ہے وہ کرنے کو، لوگوں کے سامنے بلے بلے اور اش اش کرنے کو، اپنی نمود اور نمائش کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اگر کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی ضرورت مند اپنی حاجت لے کے کوئی استعمال کی چیز مانگنے آ گیا، سائیکل دی جا سکتی تھی نہیں دی، حضرات استری دی جا سکتی تھی نہیں دی، کوئی جوسر دیا جا سکتا تھا مانگنے آیا نہیں دیا، کوئی چھوٹی موٹی ضرورت کا کپڑا جوتا لینے کے لیے آیا نہیں دیا، یہ سانپ بن کر کے بیٹھ گیا اور منع کرتا رہا، خزانوں کو جمع کرتا رہا، جمع کر کر کے مر گیا، مگر کسی صاحب حق کو، ضرورت مند کو نہیں دینے والا۔ اللہ کہتے ہیں اس کی دنیا بھی برباد، مال بھی برباد، اولاد بھی برباد، آخرت بھی برباد، اور اس کو جس وادی میں ڈالا جائے گا وہ جہنم کی برباد کر دینے والی وادی، ویل للمطففین، اس میں ان کو بھی ڈالا جائے گا جو پیمانوں کو تبدیل کرتے ہیں، جو اوزان تبدیل کرتے ہیں، جو گندم من لے کر کے 2100 روپے کی دیہات سے تھریشر سے اٹھا کے لا کر کے وہاں منڈی میں مٹی ڈال کے ملا کر کے اسی کو 2200 2300 2400 روپے من کر کے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لی گئی تو پورا من لی گئی، واذا کالوہم او وزنوہم یکسرون، جب دی گئی تو ملاوٹ کر کے وزن کم کر کے مقدار اور معیار کو برباد کرنے والے، ویل للمطففین، ڈالیں گے ہم یہاں ان وادیوں میں۔ آؤ سبب پوچھتے ہو، تیسری وادی، وادی سکر، سأصلیہ سکر، ڈالوں گا اس سکر میں، وما ادراک ما سکر، تم کیا جانو کہ سکر کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، کچھ نہیں بچائے گی، نہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی، لواحۃ للبشر، انسان کی کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گی۔ پتہ کرنا ذرا، آپ کی کھال کا چاقو اسپیشل ملتا ہے، میڈیکل والوں سے جا کے پتہ کرنا، میں نے اپنی کھال اتارنی ہے، اس کے لیے جو نائف ہے ذرا وہ مجھے ملے، وہ کتنے پیسے کا ہے اور کیسے وہ آپ کی کھال اتارتا ہے، اور آپ کی ران سے اتار کے مطلوبہ جگہ پہ جب لگائی جاتی ہے، یا اس کو تھوڑا سا جلے ہوئے کو دیکھ لینا، برننگ وارڈ میں چلے جانا، الائڈ میں پہنچ جائیے، لوگوں کی اتری ہوئی جلد کو دیکھیے، جہاں وہ چڑھانا چاہ رہے ہیں نہیں چڑھ رہی، یہ اتاری جا رہی ہے، اتار کے رکھ دے گی، اس سے کوئی بھاگ بھی نہیں نکلے گا۔ علیہ 19، اللہ نے اس پہ 19 دروغوں کی جو ہے وہ ذمہ داری لگا دی ہے۔ کون جائے گا؟ کون جائے گا؟ فی جنت یتساءلون، جنتی جنت میں بیٹھے پوچھیں گے، اپنے ہمسایوں سے پوچھیں گے، جب جھانک کے دیکھیں گے جہنم میں پڑے سکر میں جل رہے ہیں، پوچھیں گے
وما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، تم تو مسجد کے پڑوس میں تھے، تم تو ہمارے ہمسائے تھے، تم ہمارے محلے اور گلی کے تھے، سقر میں کس نے پھینکا؟ آج کیا بنا؟ اپنے اوپر کچھ جو ہے وہ اعتراض اٹھائیں گے۔ پہلا اعتراض، قالوا لم نک من المصلین، ہم مسجد کے نمازیوں کے نمازی نہ تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کبھی کھانا دلاتے ہی نہیں تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، جدھر دنیا بہتی ہوا چلتی ہم بھی ادھر کو ہو لیتے، آوارگی ہوئی تو ان کے ساتھ، فضول چیزوں میں گئے تو ان کے ساتھ، کہہ لگے تو اس مجلسوں میں بیٹھ گئے، لطیفہ گوئی ہوئی تو وہاں جو ہے وقت گزار دیا، تاش پہ بیٹھے تو رات گزار دی، کھیلوں میں لگے تو پوری زندگی گزار دی۔ ہم اسی طرح کی زندگی گزار کے آئے ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اگر ہمیں کوئی حافظ کتاب اللہ کہہ دیتا، کوئی قاری قرآن کہہ دیتا، کوئی امام مسجد کہہ دیتا، کوئی خطیب اور دائی بول دیتا کہ لوگوں یہ زندگی جھٹلانے کی نہیں ہے، حق کو مانیے، قرآن کو نہیں جھٹلائیے، توحید کو نہیں جھٹلائیے، اللہ کا رد نہیں کیجیے، سنتوں کا مذاق نہیں اڑائیے، یہ کہیں گے کہ ہم مذاق کرتے رہے اور آخرت کے دن، جزا کے دن، سزا کے دن، قیامت کے دن، معاشر کے دن کو ہم جھٹلاتے رہے، اور اس وقت تڑپ تڑپ کے کہیں گے ہائے کاش آج کچھ ہو جائے۔ اللہ کہیں گے فلا انصاف، آج کوئی رشتہ داری بھی نہیں ہے، اگر رشتہ داری ہوگی بھی تو خون کا اثر الٹ کر دیا جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ، یہ سارے بچے، بیٹے، بہن، بھائی، رشتہ دار، یہ رشتے میں کچھ نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایک موقع پہ پوچھیں گے بدلے میں کیا دینا چاہتے ہو؟ کہا جائے گا اللہ اس ساری کائنات کو لے لے، ماں باپ کو لے لے، بہن بھائیوں کو لے لے، سارے رشتہ داروں کو لے لے، ان کو جہنم میں پھینک کے بدلے میں مجھ کو بچا لے۔ کہا جائے گا آج نہ پیسہ چلے گا، نہ رشوت چلے گی، نہ بدلے میں کسی کے بدلے اور کو ڈالا جائے گا، آج نہ کوئی سفارش چلے گی، اسی طرح جہنم میں جلتے مرتے رہو گے۔ اسباب دیکھیے، ایک دل ہونا تو سمجھنا نہ، آنکھیں ہونی تو دیکھنا نہ، کان ہونے تو سننا نہ، اور ایک دنیا کی کثرت کے پیچھے بھاگتے رہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ الہاکم التکاثر، بچے زیادہ ہو جائیں، آخرت کی فکر نہ رہی، مال زیادہ ہو جائے، آخرت کو بھلا بیٹھا، دوڑتا رہا میری ماڑیاں زیادہ ہو جائیں، آخرت کو بھلا بیٹھا، گاڑیاں ٹرانسپورٹ زیادہ ہو جائے، آخرت کو بھلا بیٹھا، دوڑتا رہا میری فیکٹریاں، میری ملیں اتنی ہو جائیں، آخرت کو بھلا بیٹھا، پیسے گنتا رہا، ڈالر یورو ریال کے چکر میں پڑا رہا، آخرت بھلا بیٹھا۔ الہاکم التکاثر، پلازوں کے چکر، مارکیٹوں کے چکر، پراپرٹی کے چکر، معلوم نہیں کن کن کھیل تماشے کے پیچھے بھاگتا رہا۔ قبر میں کام کیا آنا ہے، نشر حشر میں کام کیا آنا ہے، وہ کما ہی نہ سکا۔ اللہ کہتے ہیں حتی زرتم المقابر، قبر آنے دے تیری آنکھ کھلے گی، قبرستان تک پہنچ تیری آنکھ کھلے گی، جب آنکھ کھلے گی تو سارے آنکھیں پھیر چکے ہوں گے اور تیرے نام بدلے جا چکے ہوں گے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیا گیا ہوگا، تیرے نام کی پٹی اتار دی گئی ہوگی، آج تجھے مرحوم اور لیٹ لکھ دیا ہوگا، یہ لیٹ ہو گیا اب نہیں لے سکتا، لیٹ ہو گیا، یہ لیٹ گیا ہے قبر میں جا کے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، یہ حرکتیں آج جب نظر آئیں گی، اللہ کہتے ہیں پھر آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے، عین الیقین ہوگا، ہم نعمتوں کا حساب لیں گے، تمہارے پاس حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ پھر جب ہماری پکڑ اور جکڑ ہوگی، ان غفلتوں سے نکلیے، اور میرے رب نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ حضرات، کوئی بندہ رب کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، ایک دفعہ جہنم پہ وارد ضرور کیا جائے گا۔ فَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ فَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ۔ ہمیں تو بلندیوں سے ڈر لگتا ہے، بلندیوں سے ڈر لگتا ہے۔ وہ چائنا میں بنا ہوا وہ پل جس پہ شیشہ لگا ہوا ہے، نیچے گہرائی نظر آتی ہے تو موت نظر آتی ہے، بلندیوں پہ جا کے خوف آتا ہے، ہم اونچی چھت سے نیچے جھانک نہیں سکتے، ایک دفعہ جھانکنا پڑے گا کہ جس میں 70 سال بڑا پتھر پھینکا جائے وہ نیچے گہرائی تک نہ پہنچے، آگ جل رہی ہو، کالا سیاہ منظر ہو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا،
ہر بندے کو ایک دفعہ یہ جہنم دکھائی ضرور جانی ہے، اگر نیک نہ بنتا تو یہ جہنم تجھے ملنی تھی۔ آ دیکھ ان منظروں کو، آ دیکھ اپنے بھائیوں کو، آ دیکھ اپنے ماں باپ کو، آ دیکھ اپنی آل اولاد کو، آ دیکھ اپنے مال کو، تو نے جس مال کو گلے لگایا زکاتیں نہیں دی تھی، آنا ذرا دیکھ کیا ہو رہا ہے۔ استریاں بن رہی ہے، پلیٹیں تیار ہو رہی ہیں، ڈائیاں لگ رہی ہیں، جتنا مال زیادہ ہے اتنی جو ہے وہ استری بڑی ہے، اس کو اتنا بڑا کر دیا گیا ہے، کھال موٹی کر دی گئی ہے، اوپر رکھ رکھ کے اگر کپڑے پہ تھوڑی دیر استری پڑی رہ جائے جھلس کے آگ نکلنے لگے۔ آ دیکھ اس کے بل جو ماتھے پہ پڑتے تھے کیسے نکالے جا رہے ہیں، آؤ چیک کرو۔ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے پاسوں کے پڑے ہوئے بل، ان کی کمر پہ پڑے ہوئے بل آج ہم سلوٹیں نکال رہے ہیں۔ آؤ ھذا ما کنزتم لانفسکم، جمع کرتے رہے تھے، پوچھتے ہو جہنم میں کیوں ڈالا، پوچھتے ہو جہنم میں کیوں ڈالا؟ یہ سبب تھا کہ تم نے اسلام کو چھوڑ کے کفر کیا، بما کنتم تکفرون۔ ایک سبب کفر بھی ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں کو بہنوں کو دعوت دیتا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، دنیا کے لوگوں رب کا کفر کر کے مت مرنا، وگرنہ دنیا کی یہ آگ نہیں سنبھالی جاتی۔ جلے ہیں کچھ لوگ، کیا بنا، کیسا منظر نکلا پچھلے دنوں گاڑی جب یہ رینالہ خرد کے قریب لگ بھگ فیملی جو شادی پہ جا رہی تھی، ایک دنیا کی آگ لگی تھی نا، چہرے نہیں پہچانے گئے، بھول گئے ہوں گے وہ آئل ٹینکر جب تیل نکلا تھا پھٹا تھا، لوگ جلے اور جھلسے تھے، وہ شہالمی کی لگی ہوئی آگ۔ لوگوں آپ نے منظر دیکھے ہوں گے آسٹریلیا کی دنیا کی اس آگ کے جسے دنیا کی پوری ٹیکنالوجی مل کے نہ بجھا سکی۔ کیا منظر تھے، جانوروں کی کیا حالت تھی، ڈھانچے کیسے بنے ہوئے تھے، ہڈیاں کیسے جل کے راکھ ہو گئی تھی۔ یہ کفر کر کے اس دنیا کی دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے، اللہ کے باغی بن کے آگ کو برداشت کرنے کے سامان تیار کیوں کر رہے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ شرک ہے۔ لوگوں توحید لے کے جاؤ۔ آئیے میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر دوں کہ اگر اسباب یہ ہیں تو نجات کے اسباب، آزادی کے اسباب، جہنم سے بچنے کے اسباب کیا ہیں وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ لوگوں مشرک کے لیے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اسے معافی نہیں ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے۔ توحید اپنا کے جاؤ، مسلک کوئی بھی رکھو، دکھ کوئی نہیں ہے، اللہ کی قسم کوئی دکھ نہیں ہے، نام کوئی رکھ لو، ترلا ہے شرک کر کے نہ جانا۔ میں تمہیں دنیا میں جلتا ہوا برداشت نہیں کرتا، کل قیامت کے دن کی آگ ہے شرک۔ مت پکارنا رب کے ساتھ کسی کو۔ وَأَن تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا، زندہ رب کو چھوڑ کے سال ہر سال سے مرے ہوئے، قبر میں پڑے ہوئے، عالم برزخ میں گئے ہوئے جو تیری آواز سے بھی غافل ہیں، ان کو سنا رہا ہے، اور تیرا عقیدہ یہ بنا ہے کہ یہ سنتے ہیں، ڈائریکٹ سن لیتے ہیں، اجمیر میں، بغداد میں، کراچی میں، لاہور میں، ملتان میں، پاک پتن میں، اچ شریف میں، لیکن تیرا رب جو شہرک کے قریب ہے وہ نہیں سنتا۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، بندوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مردوں سے تجھ کو امیدیں زندہ سے نو امیدی۔ بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ اقبال روتا روتا اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ کے لیے شرک نہ کرنا۔ لوگوں منافق کے لیے جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے، سب سے نچلا۔ میں سب کچھ ہوں، دنیا مجھے منافق کہتی ہے، مجھے دکھ لگتا ہے، لیکن آقا نے بتا دیا عقیدے کا منافق عبداللہ ابن ابی، عقیدے کا منافق، مسجد نبوی، مدینہ الرسول، میرے پیمبر کے پیچھے مقتدی، اذانوں کو سننے والا، اقامت گوش گزار کرنے والا، رفع الیدین کرنے والا، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ اٹھانے والا، سینوں پہ باندھنے والا، ثنا پڑھنے والا، فاتحہ زبان سے جاری کرنے والا، آمین کہہ کے فرشتوں کی آمین سے آمین ملانے والا، رکوع میں گھٹنے پکڑ کے سبحان ربی العظیم کہنے والا، سجدے میں پڑھ پڑھ کے سبحان ربی الاعلی کے راگ الاپنے والا،
تشہد میں بیٹھ کے انگلی ہلا ہلا کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کی توحید کے گن گانے والا، درود پڑھ پڑھ کے میرے پیغمبر پہ بھیجنے والا، میرے آقا کے ساتھ دائیں بائیں سلام پھیرنے والا، اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر کہنے والا مرا ہے۔ میرے پیغمبر نے جنازہ پڑھایا، آسمان سے وہی آگے جنازہ نہیں پڑھانا۔ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، محبوب جنازہ نہیں پڑھانا۔ ان بد نصیبوں کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرنی۔ دعا کر کے دیکھ لو، 70 بار بھی مانگو تو میں معاف نہیں کرنے والا۔ میرے پیغمبر نے کہا میں 71 مرتبہ مانگ لوں گا، میں اپنا جبہ پہنا دوں گا، میں اپنا لعاب آخری پل اس کے منہ میں لگا رہا ہوں قبر میں اتر کے کہ شاید اس کی برکت سے رب اس کو معاف کر دے، جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ نے کہا نہیں، منافق مرا ہے، جہنم کے سب سے نچلے حصے میں نہ پھینکوں تو رب محمد رکھا ہے۔ اور میرے آقا نے کہا میری امت کے منافق 4 علامتیں، جب بولے تو جھوٹ بولے، لڑے تو گالی بکے، امانت رکھی جائے تو بد دیانتی کرے، اللہ اکبر، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ لوگوں چیک کرنا ذرا خود کو، میں نہیں جانتا، میں اپنے نفس کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے میں کس پانی میں ہوں۔ اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ جھوٹ ہم بولیں، منبر پہ کھڑے ہو کے بولیں، سر پہ قرآن رکھ کے عالم بولے، منبر و محراب پہ سٹیج پہ چڑھ کے دائی بولے، سیاست کے میدان میں حکمران بولے، لوگوں، فوجی، سپاہی، عام آدمی، ڈاکٹر، وکیل، جج، وہ تو سمجھتے ہی بڑا ایزی ہیں جی، جھوٹتے کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ ایک گیٹس ہوتے ہیں، طریقہ ہوتا ہے بندے کو ہینڈل کرنے کا، دوسرے کو جو ہے مطمئن کرنے کا، سبز باغ دکھانے کا۔ یار وعدے بھی ٹھیک ہے، وعدے کر کے بعد میں کسی اور رخ میں لے لیں گے، یو ٹرن لے لیں گے، میرا رب معاف کرے۔ کہا وعدہ کر کے وعدہ وفا نہ کرنے والا، بات کرتے ہوئے جھوٹ بولنے والا، لڑتے ہوئے بد زبانی اختیار کرنے والا، اور لوگوں جو امانت دی گئی ہے اس میں خیانت کرنے والا، جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو نہ نبھانے والا۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب زمام حکومت، زمام دنیا ان لوگوں کو دی جائے جو اس کرسی کے اہل نہیں، فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کر، جہنم کا انتظار کر، یہ دنیا جہنم کدا بن جائے گی۔ اور میرے اور آپ کے محبوب نے کہا تھا جہاں عدالت کتاب و سنت کے فیصلے نہ کریں، آپس میں خانہ جنگی کی کیفیت، ہاں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلے نہ کریں، ہم دشمن کو ان پہ مسلط کریں، جو زکاتیں نہ دیں ہم بارچے روک لیں، اور جو قوم پیمانے بدلے ہم دنیا میں ان کو سزا دے کے ان کے بجٹ جو ہے امبیلنس کر دیں اور ان کی قوت لا یموت کر دیں، بحرانوں کا شکار کر دیں۔ یہ ظلم و زیادتیاں آپ اور میں وعدے کر کے سارے رب سے وعدے توڑ رہے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ وَإِذْ أَخَذَ وَإِذْ أَخَذَ، اللہ نے مثالیں دے دے کے بنی اسرائیل کی باتیں کی، ہم نے ان سے وعدے کیے، انہوں نے وعدے توڑے، ہم نے دنیا میں سزائیں دی، کبھی ہم نے جوئیں ان پہ ڈالی، کبھی ہم نے ان پہ مینڈک ڈالے، کبھی ہم نے خون کے عذاب میں، کبھی کوئی عذاب کبھی کوئی عذاب، مگر وہ ظالم نہیں بدلے، ہم نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے جو ہے اس دنیا میں قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ عزت دی تھی تو بہت دی تھی، مگر نہیں مانے تو بد نصیبی، آج تیری میری بد نصیبی بھی اسی منظر پہ کھڑی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ حضرات آئیے، ایک اور جہنم میں جانے کا سبب ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تیرے میرے معاشرے میں، تیری میری سوسائٹی میں عام چل نکلا ہے، پتہ ہی کنہ دا گنجیاں دا، تو نے کہہ دیا ہے بربادی ہے تیرے اس جملے کی، تیری زبان کی، کل قیامت کی وادی ہے ویل تیری منتظر کھڑی ہے۔ پتہ کیا ہے انہاں لنگوراں دا، باندراں دا، یہ گدھے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم، دنیا ملے یا نہ ملے، یہ جو نام رکھ کے بیٹھے ہو نا، پٹواری، یوتھیے، فلان، ویل لکل ہمزۃ لمزہ،
یہ زبان سے کسی کے نک نیم رکھیں، نام بدلے، خراب کریں، موٹو پتلو چھوٹو بولیں، کسی کو گٹھا، کسی کو اونچا، کسی کو لمبا، کسی کو ڈھانگا، کسی کو کدو، کسی کو ٹینڈا بولیں، بول سکتے ہو، میں نے زبان دی ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کر مذاق اللہ کی کتاب سے، آیات سے، کر مذاق رب کے بندو سے، کر مذاق اللہ کی مخلوق سے، کر مذاق رب کے بنائے ہوئے چہروں سے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس لیے کہ تیرے پاس مال زیادہ ہے، الذی جمع مالہ عددا، گن 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 کے رکھ، جمع کر، یحسب ان مالہ اخلدا، تیرا گمان ہے کہ یہ ڈالر یورو ریال، یہ چاندی سونا تیرے پاس سدا رہے گی۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، میں ہوتما میں نہ ڈالوں تو تیرا رب نہیں، کلا جو تو کر رہا ہے ایسے نہیں ہے، تیرے دن نہیں رہنے، تیری راتیں نہیں رہنی، تیرے ایام نہیں رہنے، تیرے یہ شب و روز نہیں رہنے، زبان میں قوت گویائی نہیں رہنی، کانوں میں سماعت نہیں رہنی، دلوں میں دھڑکن نہیں رہنی، تیرے دماغ سے سوچیں معاف کروا دوں گا، لیکن تیرا جرم باقی ہے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، اللہ اکبر، تیرے رب کی جلائی ہوئی آگ، دلوں کے اوپر سیدھے وار کرنے والی آگ، اور وہاں جکڑے ہوئے، بند کیے ہوئے، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے پلروں میں ڈال کے ان کے اوپر شرارے پھینکے جائیں گے۔ جہاں ویلڈنگ ہو رہا ہو یا کٹ رہا ہو نا، تو جو شرارے اڑتے ہیں، ذرا اس کے آگے 2 منٹ ہاتھ رکھ کے یا منہ رکھ کے کھڑے ہونا، چھوٹے چھوٹے شرارے ہیں، جلا کے رکھ دیں گے، جلن ہوگی، لیکن جہنم کی آگ کے شرارے، فرمایا کل قصر، یہ بڑے بڑے محلوں جتنے رب انگارے لگاتار اس موٹے وجود اور جلد والے جس کو موٹا بنا دیا گیا، اس کے چہرے پہ مارے جائیں گے۔ ایسے ہوگا کہ جیسے قطار اندر قطار، جیسے اونٹوں کی ایک پیلی لمبی قطار آ رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی لے رہی، لگاتار آگے پیچھے، اس کے منہ کے اوپر جیسے اس وقت صاروخ چھوڑے جاتے ہیں، میزائل چھوڑے جاتے ہیں، یا جو ہے وہ فضائیہ کچھ بم پھینک رہی ہوتی ہے، رات کے منظر میں قطاریں اور لائنیں تباہ کر دینے، برباد کر دینے والے، گلیوں محلوں کو، کوٹھیوں کو، بلڈنگوں کو اڑا دینے والے، یہ تیرے اس چہرے کو، تیری زبان کو، تیرے ماتھے پہ پڑنے والی سلبٹوں کو ہم سکیڑیں گے اور صحیح کریں گے، اور کہا جائے گا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کا کفر، یہ ان کا انکار، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، پوچھتے ہو کہ جہنم میں ڈالا کیوں ہے؟ میرے ساتھ مذاق، میرے رسولوں کے ساتھ مذاق، میری کتابوں کے ساتھ مذاق، میری آیات کے ساتھ مذاق، پیغمبر کی حدیث اور روایات کے ساتھ مذاق۔ تو بھائیو اس لیے توحید اپناؤ، شرک کو چھوڑو، اخلاص اپناؤ، ریا کو چھوڑو، سنت اپناؤ، بدعت، خرافات، رفض و تقلید کو چھوڑو، ایک اللہ اور اس کے رسول کی سیرت کو لے کر کے چلیے انشاءاللہ، اور ساتھ میں ان عبادات کا اہتمام کیجئے جن کے بارے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ، پوچھا جائے گا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، سلک میں کیوں ہو، سکر میں کیوں ہو، جواب آئے گا نماز نہیں ہے۔ اور جب جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا اور پاسے سیکے جا رہے ہوں گے، پوچھا جائے گا روزہ نہیں آیا تھا، الصوم جنہ، روزہ نہیں آیا تھا، ڈھال نہیں تھی، آگے نہیں کر سکتے تھے، صدقہ نہیں تھا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور بھی نہیں تھی، اگر کھجور کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، کوئی اچھا جملہ، اچھا گفتگو یا اچھی کلام بھی نہیں تھی، کسی کو کہہ دیتے وہ بھی نہیں ہوا، آؤ پھر انتظار کرو، یہ جہنم ہے، ہاں کل قیامت کے دن یہ سیام بچائے گا جنہ بن کے، ڈھال بن کے، یہ زکوٰۃ بچائے گی دیوار بن کے، یہ نماز بنائے گی، آگ کو دیوار بنا کے جہنم سے بچا کر کے اللہ کی جنتوں میں لے کر کے جائے گی۔ اور فرمایا من صام فی سبیل اللہ، جو رب کے رستے میں روزہ رکھے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، ایک روزہ جو رب کے لیے رکھا گیا ہے، اللہ اس کی وجہ سے 70 سال کی مسافت کی دوری پیدا کر دے گا بندے تیرے اور جہنم کے درمیان۔ یہ صحیح البخاری حدیث نمبر 2840۔ یہ معمولی کیس نہیں ہے، لوگوں خوفناک منظر ہیں، جلاؤ گھیراؤ ہے،
پکڑ دھکڑ ہے، ذلت و رسوائی ہے، اونٹے منہ ہے، گھٹنوں کے بل ہے، اور سارا کچھ لے کر کے جو اسباب خلاصے میں مجھے نظر آئے، سب سے پہلے دماغ ہے، دماغ کی غلط سوچ و بچار جہنم میں لے جاتی ہے، یہ غلط عقیدے کی طرف کھینچتی ہے، اور غلط عقیدہ جہنم کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں آنکھ غلط چیز کو دیکھنا جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں، صحیح چیز کو رد کرنا، یہ سبب ہے جہنم میں جانے کا۔ ہمارے کان چلائے جائیں گے کیونکہ یہ حق کو نہیں سنتے، ہر باطل لغو فضولیات کو سنتے ہیں۔ حضرات زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، جھوٹ، چوری، غیبت، فضولیات، لغویات، آوارگی، لطیفہ گوئی، کیا کچھ نہیں جو اس زبان سے ہوتا ہے۔ کہا محبوب یہ زبان کی وجہ سے بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ کہا ہاں، جہنم میں اوندھے منہ لوگوں کو ڈالا کیوں جائے گا، گھسیٹا کیوں جائے گا، اور ان کی زبانیں لوگوں کے قدموں کے نیچے کیوں آ رہی ہوں گی؟ سبب یہ ہے کہ ان کی زبان کی کاٹ نے، گالی نے، جرم نے، زیادتی نے، بہتان نے، ان چیزوں نے ان کو جہنم میں پھینکنا ہے۔ لوگوں یہ تیرا میرا منہ، یہ زبان، یہ دانت، یہ مل کر کے، یہ ہاتھ لقمہ توڑنے والے، غریب کا لقمہ لینے والے، مسکین کا مال بٹورنے والے، اور غلط طریقے سے کمانے والے، کسب حلال کو چھوڑ کے کسب حرام میں ہاتھ ڈالنے والے، اور ان لقموں کو پیٹ میں ڈالنے والے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، دنیا میں بتایا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ جہنم کی آگ کے انگارے پیٹ میں ڈالتے ہیں۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بھوک جتنی مرضی لگی ہے، اس پیٹ کی بھوک حرام مال سے نہیں، چوری والے مال سے نہیں، رشوت والے مال سے نہیں، جرم اور زیادتی اور ڈاکے ڈال کے نہیں، حلال کما توت لا یموت کھا، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ شرمگاہ سے لے کے گھٹنوں تلک، گھٹنوں سے لے کے قدموں تلک، چال سے لے کے ڈھال تلک، وجود سے لے کے روح تلک، جسم سے لے کے جان تلک، حضرات یہ باڈی ہے، اسی کا قصور ہے، اسی کی دانائیاں، اسی کی نادانیاں ہیں، اسی کی عقل مندی اور اسی کی بے وقوفیاں ہیں۔ یہی جنت کا سبب، یہی جہنم کا سبب۔ آئیے اس کو کچھ ایسا بنانے کی کوشش کریں، اس کو کنٹرول کریں، اس کے غلام بن کے، اسیر بن کے، اس کے پیچھے بھاگنے والے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو عقل مند اور دانا سمجھ کے، دنیا کو ادنا سمجھ کے، آخرت کو اچھا سمجھ کے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ فیصلہ کر کے دنیا ضرور کمائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، مگر حسن پیدا کریں، آخرت کا حسن بھلائیں مت۔ یہی کامیابی اور یہی کامرانی ہے۔ اپنے رب سے دعا مانگا کریں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جب ہم میت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اعوذ من فتنۃ القبر ومن عذاب النار، اللہم انہ فی ذمتک وحبل جوارک فقی من فتنۃ القبر ومن عذاب النار۔ اللہ ہمیں بھی، ہمارے مردوں کو بھی، زندوں کو بھی، اس دنیا سے جانے والوں کو بھی، اللہ سب کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دل دہل جاتا ہے جب بندہ قرآن کو پڑھتا ہے، آخرت کے احوال کے لیے جب احادیث کے چیپٹر کھولتا ہے، روح کانپ جاتی ہے۔ خوفناک مناظر، تنہا زندگی، اکیلی آخرت۔ دعا کیا کرے، اللہ المرء مع من احب، اللہ میں جس سے محبت کرتا ہوں مجھے اس سے اٹھانا، اور اپنی محبتوں کے زاویے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ لیجئے۔ ہمارے انشاءاللہ اگلی ملاقات میں صحیح رستے پہ چلنے کے نتیجے، دنیا میں اس کے صلے، قبر میں اس کے فائدے، نشر حشر میں اس کے صلے، اللہ کی جنتوں کے مہمان، اور اس کے حصول کے لیے کیے جانے والے کام، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ اللہ ہماری اس ملاقات کو آخری ملاقات نہ بنائے، اللہ ہمیں خیر کی دنیا میں رکھے اور بھلائیوں سے نوازے۔ حضرات یہ جو کچھ تھا مجھ سے بیان نہیں ہو سکا، قوت گویائی جواب دے گئی۔ اللہ کا قرآن کی منظر کشی اس سے بھی خوفناک ہے۔ قرآن جب بولتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ دل چر گئے ہیں، یوں لگتا ہے کہ آگ سامنے آ گئی ہے، یوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اٹیک ہو گیا ہے۔
اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند پھٹ گیا ہے، قیامت قائم ہو گئی ہے، ستارے جھڑنے لگے ہیں، سورج کی بساط لپیٹ لی گئی ہے، بلیک ہولز میں نظام شمسی بند کر دیا گیا ہے، آسمان رب نے ایک ہاتھ میں لپیٹ لیے ہیں، زمین کو لپیٹ لیا گیا ہے، انسان کہاں جائے گا؟ یہ منہ کھولے۔ میں نے ابھی کل ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا، لوگ کھڑے ہیں کسی پنکچر کی دکان پہ، یا ایسے نیچے سے زمین جو ہے وہ کھسکتی ہے، ٹوٹتا ہے لینٹر، سارے نیچے گرتے ہیں، اوپر بائک بھی گرتی ہے۔ حضرات یہ منظر نہیں برداشت ہوتا، گٹر میں گرا ہوا بچہ برداشت نہیں ہوتا، نہر دریا میں گری ہوئی بائک، موٹر سائیکل، رکشہ یا گاڑی وہ برداشت نہیں ہوتی، بھاگتے ہیں نکالنے کو۔ پھر تیرے رب نے سچ کہا ہے، او مومنو قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی آگ سے بچو، بچوں کو بھی بچاؤ، اولاد کو بھی بچاؤ۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے، عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ، بڑے سخت روح اور تند مزاج، نہ سننے والے، سختیاں کرنے والے۔ اللہ کے فرشتے ہیں، جو رب کہے گا وہی کریں گے، وہ تمہاری باتوں کو نہیں سنیں گے۔ اللہ ہمیں اور ہمیں آل اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو، اللہ ہماری ذریت کو جہنم کی آگ سے بچا اور محفوظ کر۔ حضرات کافی ساری باتیں کرنی ہیں۔ اعتکاف سنت ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عشرے میں۔ آج رات سے اسی طرح تاک راتوں میں جاگنا، آخری عشرے کی محنت کرنا اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، 83 سال سے زیادہ کی عبادت، اور اس کے لیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ سے یہ التجا کرنا، نشانیوں میں مت پڑے رہنا کہ کون سی رات ہے، ڈھونڈنا اور لگاتار ڈھونڈنا، مانگنا اور لگاتار مانگنا، کہنا اور لگاتار کہنا، اللہ تو عفو ہے، معاف کرتا ہے، اللہ تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے زندوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے چلے جانے والوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے آباء و اجداد کو معاف فرما دے۔ اللہ گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے بندے ہیں، اللہ تو پروردگار ہے، مالک ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، اللہ نامہ اعمال اچھے کر دے، اللہ صیام قیام حق تو ادا نہیں ہوا جیسے بھی ہے قبول فرما لے۔